السلام علیکم دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جس بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اخلاص و تقویٰ۔ اور اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اس کو اخلاص و تقویٰ کہتے ہیں، اور خالص کر دینا۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دینا، نماز کو، جہاد کو، زکوٰۃ کو اور صدقات کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کا بہت مقام ہے اور اخلاص بہت زیادہ محبوب ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں آیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اسی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 13 میں ایک ارشاد آیا ہے کہ آپ لمحہ فرما دیجیے کہ میں اللہ کے لیے اس کی دین کو مخلص کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ دوستو، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بتاؤں گا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر رات کی اندھیری تاریکیوں میں صدقہ کیا تھا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے صدقہ کرنے کا دل میں ارادہ کیا، چنانچہ وہ رات کی اندھیری میں چپکے سے صدقے کا مال لے کر نکل گیا اور بے خبری میں اس نے ایک چور کو مال پکڑا دیا۔ چرچا ہوا کہ چور کو صدقہ دیا گیا، چور کو صدقہ دیا۔ چنانچہ صدقہ کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چور کو صدقہ دینا ہی آپ ہی تعریف ہے، تو اگر اس سے برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کا پہلا صدقہ تو ضائع ہو چکا تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر رات کی تاریکی میں نکلا اور اس نے بے خبری میں ایک بدکار عورت کو پکڑا دیا۔ اب صبح چرچا ہوا کہ بدکار کو صدقہ دیا گیا، بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ، صدقہ کرنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ بدکار عورت کو دینا بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے، میرے تو مال اس قابل بھی نہ تھا۔ چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ چلا گیا اور رات کی بے خبری ایسی تھی کہ اس نے ایک مالدار کو صدقہ دے دیا۔ اب لوگ صبح کہتے ہیں کہ اگر مالدار کو صدقہ کرنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ بدکار عورت، چور کو اور مالدار کو صدقہ دینا ہی تو آپ ہی کے لیے تعریف تھا، چنانچہ اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ تمہارے صدقے قبول ہو چکے ہیں۔ چور سے اس لیے صدقہ کروایا گیا کہ چور اپنی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت سے اس لیے صدقہ کروایا گیا کہ اس کو غیرت آئے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے سب معاملات کے علاوہ بھی مجھے روزی دے رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اور مالدار سے اس لیے صدقہ کروایا گیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کا مال خرچ کرتے ہیں اور اسے عبرت آئے اور وہ بھی مال خرچ کرے۔ پھر اس کے تینوں صدقے قبول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نصیب فرمائے اور ایمانداری ہمارا شیوا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔